بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ JH TV میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر انڈیا نے اپنے انکار میں ذرا سی دیر کر دی ہوتی تو کشمیر کا مسئلہ منگل کی شام ہی حل ہو چکا ہوتا۔ صدر ٹرمپ کسی بھی کام میں اس سے زیادہ وقت نہیں لگاتے۔ وہ زمانے اور تھے کہ جب امریکی صدور کہا کرتے تھے کہ ایران کی عقل ٹھکانے لگانی ہو یا شمالی کوریا کو بات چیت کی میز تک لانا ہو، میکسیکو کی سرحد پر دیوار بنانی ہو یا پھر چین کو اس کا تجارتی قد دکھانا ہو، میں ہمیشہ ہی بہت دیر کر دیتا ہوں۔ مزید ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اب تو حالات یہ ہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی صدر ٹرمپ اپنے مشیروں کو طلب کرتے ہیں کہ بتاؤ دنیا میں کہیں کوئی نیا پرانا تنازع تو باقی نہیں ہے، اگر ہے تو آج ہی نمٹا دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور حل کر دے اور ہم سوچتے ہی رہ جائیں۔ تو کشمیر کا ذکر کہاں سے آیا، فی الحال کسی کو نہیں معلوم۔ انڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے کشمیر کا ذکر کیا ہی نہیں، اس لیے ثالثی کی درخواست کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور صدر ٹرمپ کی ویڈیو کو اگر غور سے سنیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ مودی اور ٹرمپ کی ملاقات میں کوئی اور موضوع زیر بحث آیا ہی نہ ہو۔ Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many, many years." I was surprised at how long it's been going on. یعنی کشمیر کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ انڈیا کے لیے یہ انتہائی مشکل گھڑی ہے۔ اب نہ تو انڈیا صدر ٹرمپ کو جھوٹا کہہ سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو بھی جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال ہمارے نزدیک بنیادی سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کہا، سوال یہ ہے کہ اگر کشمیر کا تنازع حل ہو جائے تو اس میں برائی کیا ہے۔ اگر وزیر اعظم مودی نے ٹرمپ سے یہ کہا بھی ہو کہ یہ پاکستانی نہیں مانتے، عمران خان آپ سے ملنے آنے والے ہیں، ذرا ان سے معلوم تو کیجیے گا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے۔ لیکن انڈیا میں جس طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ملک کے مفادات کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر لیا گیا ہے۔ ایک سینئر صحافی نے صدر ٹرمپ کے دعوے اور ان کی پیشکش کو آؤٹ ریجس قرار دیا ہے اور تقریباً یہی گونج پارلیمان میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ حزب اختلاف وزیر اعظم سے پارلیمان میں بیان دینے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن اگر نریندر مودی خود پارلیمان میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، صدر ٹرمپ نے پوری کہانی خود گھڑی ہے، تو بس اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ جواب میں ٹویٹر پر کیا کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات تقریباً طے ہے کہ دونوں حکومتوں کی جانب سے سفارتکار ہی محتاط زبان استعمال کرتے ہوئے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر انڈیا اور پاکستان آپس میں بھی بات نہیں کریں گے اور کسی تیسرے فریق کو بیچ میں آنے نہیں دیا جائے گا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ ناظرین، اس ساری صورتحال سے یہ بات تو واضح ہے کہ انڈیا کشمیر کے مسئلے پر حل ہی نہیں چاہتا۔ وہ صرف اور صرف خطے میں جنگ کرنا چاہتا ہے، بدامنی پھیلانا چاہتا ہے اور اس کے مقاصد بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ مودی گورنمنٹ مسلمانوں پر ظلم جاری رکھنا چاہتی ہے اور کشمیریوں کو ان کا حق دینا نہیں چاہتی۔ دوسری جانب امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے۔ طالبان ہے کہ ماننے سے ہی انکاری ہیں، براہ راست نہ ہی صحیح، لیکن وہ افغان حکومت کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں اور انڈیا کو اب اپنی افغانستان پالیسی میں ترمیم کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ یعنی افغانستان میں اسے الگ تھلگ ہونے سے بچنا ہے تو اسے بھی طالبان سے بات چیت کے راستے کھولنے چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان نے آپس میں بات چیت کر کے اور نہ کر کے تو بہت مرتبہ دیکھ لیا، اب تو لگتا ہے کہ فاصلے کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسے میں صدر ٹرمپ سے جو بات نہیں کہی گئی، اگر کہہ بھی دی جاتی تو کیا قیامت آ جاتی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہند پاک مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش پر بھارت کے زیر انتظام سیاسی حلقوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی امریکہ میں موجودگی کے دوران صدر ٹرمپ نے کشمیر کے تنازع میں دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کے لیے آمادگی کا اظہار کر کے کشمیر کے سیاسی حلقوں میں توقعات کی لہر کو جنم دیا ہے۔
गो के हिंद नवाज हल्के मोहतात लहजा इख्तियार कर रहे हैं। अलहदगी पसंदों ने अमरीकी पेशकश का खैर मकदम किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कलीदी रहनुमा मीर वाज उमर फारूक का कहना है कि कश्मीर के तनाज़े में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कश्मीरी अवाम तीसरा मगर मजलूम फरीक हैं। इसीलिए कश्मीरी अवाम का अमरीकी पेशकश पर खुश होना फितरी बात है। उन्होंने कहा कि मुल्की सियासत की मजबूरियों के लिए फिलवक्त भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बात की तरदीद कर सकते हैं कि उन्होंने ट्रंप के साथ कश्मीर पर कोई गुफ्तगू ही नहीं की, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। मुकामी हिंद नवाज सियासी जमातों ने इस हवाले से कोई खास रद्द अमल जाहिर नहीं किया। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के कई रहनुमा ने नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत कश्मीर की सूरत हाल से अपने टर्म्स पर निपटना चाहती है, लेकिन कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसके गिर्द हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा अमरीका, चीन, रूस और ईरान के भी मफादात पाए जाते हैं। मुबस्सिरीन कहते हैं कि अमेरिका की कश्मीर में एक बार फिर से दिलचस्पी का मतलब यह है कि वो जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते हुए असरो नफूज को रोकना चाहता है। इंडिया में फिलवक्त एक नजरियाती जमात भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत कर रही है। कश्मीर की पॉलिसी के बारे में किसी तरह की कोई एतदाल पसंदी नहीं दिखाई जा रही, पाकिस्तान के साथ बात की नहीं जा रही और अलहदगी पसंदों के साथ मुज़ाकरात को भी ममनू करार दिया गया है। बंदिशें और कदकने जारी हैं। ऐसे में अगर अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है तो मोदी हुकूमत को अपनी कश्मीर पॉलिसी पर नजरसानी करनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल JSTV को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।